علمی پوائنٹ نمبر 3، اصحاب الکہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ، تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی۔ 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی۔ جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے، اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی، میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا، الحمدللہ۔ اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، وکلاء کا ہو، صحافی ہو، اللہ کا شکر ہے۔ کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے، ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے۔ بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں دیتا اس کی، سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے، 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا، ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر نہیں آتا۔ ہاں جی، میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں۔ ہاں جعلی مقدمات کے کچھ ٹھیک بھی ہو گئے، کچھ جعلی مقدمات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نوازی ہوئی ہے۔ 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے، 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دے تو خشک ہو جائے۔ یہ مذاق تھا، مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے۔ 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ لوگ جو اس میں بڑی تسلیاں دیتے تھے، ہماری ریاست کے لوگ، ہمارے ٹیم ممبرس کو، فیملی ممبرس کو، جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ، نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے، ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے۔ اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا آسان ہے، جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی لائف امپروو کر لی تھی، میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں جو 10 سال کے اندر ہوں، میں نے 48 ایئرس کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو، اور دیکھیں میں اندر تھا، باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلیت کروا رہے تھے، میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب، کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیا، میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیا میں۔ اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے، وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے، اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آ رہی ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسی پیٹرن پہ، ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سریعام ندا دی جائے گی، کیا میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ بیٹے شہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ۔ اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہ ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے، پھر کہیں گے بالکل تھوڑے نال، اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا ان کو ہم کہہ رہے ہیں تھوڑے نال، تو سارے میرے نال ہیں۔ ہاں تو وہ کام جو تم لادہ لادہ کر رہے تھے ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا، یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں۔ تو دیکھ لیں کہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے، آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ، میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے۔ کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے۔ درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کامز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی، تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری بریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا۔ یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، اسی طریقے سے آگے چلیں انشاءاللہ تعالی۔ اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں، بس ان کی نیمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔